کیا آپ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ کا رنگ پہلے سفید ہوتا تھا جسے بعد میں سیاہ کر دیا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ نویں ہجری میں فتح مکہ کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ پر یمنی کپڑے سے تیار کیا گیا غلاف چڑھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 9 ذی الحج کو قصوہ یعنی غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد سال میں ایک بار غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور اگلے روز عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا، تاہم سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کمخاب سے بنوایا۔ عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کمخاب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مختلف ادوار میں غلاف کعبہ کا رنگ تبدیل کیے جانے کے حوالے سے مورخین کا کہنا ہے کہ سفید ایک اجلا رنگ ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں۔ حاجیوں کے چھونے کی وجہ سے یہ اکثر میلا ہو جاتا تھا، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، اس لیے اسے سیاہ اور سفید کمخاب اور شملہ کے ساتھ تبدیل کیا گیا جو عرب خیموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کا ارتقاء ہوتا رہا اور اسے سرخ کمخاب اور مصری کپڑے کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح ایک خاص قسم کا چمڑا اور کچھ سخت قسم کے کپڑے بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے۔ خلافت راشدہ، اموی اور عباسی ادوار میں جب بھی کپڑا دستیاب ہوتا، غلاف کعبہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہا۔ عباسی دور کے آخر میں غلاف کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا جو دیر پا تھا اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے حاجیوں، زائرین اور لوگوں کی طرف سے چھوئے جانے کو برداشت کر سکتا تھا۔ تاریخی کتب میں دستیاب معلومات کے مطابق یمن کے بادشاہ طبع العمیری وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ انہوں نے یہ کام اسلام کے دور سے قبل کیا۔ بعد ازاں وہ مکہ المکرمہ آئے اور عتاد کے ساتھ داخل ہوئے۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ العمیری نے کعبہ کو پہلے موٹے کپڑے سے جس کو الخصف کہا جاتا تھا اور بعد ازاں معافر سے ڈھانپا۔ معافر یمن کے ایک پرانے شہر کا نام تھا جہاں یہ کپڑا تیار ہوتا تھا۔ بعد ازاں غلاف کعبہ کے لیے الوسائل نامی سرخ دھاری دار یمنی کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے الملا استعمال کیا جو ایک نرم اور باریک کپڑا تھا، اس کو ربطہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی طرح بعد ازاں غلاف کعبہ کے لیے الوسائل نامی سرخ دھاری دار یمنی کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ الحمیری کے جانشینوں نے بھی اس عمل کو اپنا مذہبی فرض اور عزت جانا اور قبل از اسلام دور میں غلاف کعبہ کے لیے چمڑے اور قبطی کپڑے کو استعمال کیا۔ تاریخ دان اس امر کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد کے بعد خانہ کعبہ پر قطبی کپڑے سے بنا ہوا غلاف چڑھایا گیا جو مصر میں تیار ہونے والا ایک باریک سفید کپڑا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور خاتم النبیین نے مشرکین کے دور میں استعمال ہونے والے غلاف کعبہ کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جب تک اس کپڑے میں آگ نہیں لگ گئی۔ آگ تب لگی جب وہاں پر دھونی دی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا۔ اس کے بعد مسلم بادشاہوں نے خانہ کعبہ کا خیال رکھنے اور غلاف کعبہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سعودی دور میں غلاف کعبہ پر بھرپور توجہ دی گئی۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریب واقع حجاز میں ایک خصوصی فیکٹری قائم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ پہلی فیکٹری تھی جسے حجاز میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد ازاں اس فیکٹری کو نئے مقام الجود منتقل کیا گیا۔ یہ فیکٹری جدید آلات سے لیس تھی۔ شاہ سلمان نے غلاف کعبہ فیکٹری کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے شاہی فرمان جاری کیا اور اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے قصوہ یعنی غلاف کعبہ رکھا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے قصوہ میں ڈیسیلینیشن کا ایک اہم شعبہ موجود ہے جو پانی کی صفائی کا ذمہ دار ہے، جو ریشم کی ساخت اور معیار میں بھی نظر آتا ہے۔ رنگنے کا کام ریشم کے دھاگوں پر لگی مومی تہ کو ہٹانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے، جس کے لیے بڑے بڑے ٹب اور دوسری مشینری استعمال ہوتی ہے جس میں بڑی احتیاط سے ناپ تول کر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں تاکہ رنگ کو مطلوبہ استحکام مل سکے۔ غلاف کعبہ کا اندرونی کپڑا بھی دھویا جاتا ہے اور پھر ریشم کے بیرونی حصے کو سیاہ اور اندرونی کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔ ہر غلاف کے لیے 670 کلو گرام خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوتی دھاگوں کا معیار برقرار رکھنے اور موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے متعدد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ چاندی میں لپٹے دھاگوں کو جانچنے کے لیے بھی مختلف ٹیسٹوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے معیار اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ کپڑے کی تیاری کے حوالے سے کمپلیکس میں جدید جیکوارڈ مشینیں موجود ہیں۔ یہ مشینیں قرآنی آیات کی کڑھائی، آیات اور دعاؤں کے لیے کالا ریشم تیار کرتی ہیں، جبکہ سادہ ریشم بھی بناتی ہیں جن پر آیات پرنٹ کی جاتی ہیں۔
इसी तरह चांदी और सोने के धागों से कशीदा कारी भी की जाती है। ये मशीनें गुलाफ काबा की रिकॉर्ड वक्त में तैयारी के लिए फी मीटर 9,986 धागे इस्तेमाल करती हैं। छपाई के शोबे में पहली ड्राइंग कुरानी आयात और गुलाफ काबा की पट्टी पर इस्लामी डिज़ाइन होते हैं। यही शोबा मनासिज भी तैयार करता है जो मजबूत लकड़ी से बनी दो अतराफ होती हैं। इनके दरमियान एक सफ़ेद कपड़ा तान दिया जाता है। इसके बाद कस्बा के बलाई हिस्से और पट्टी पर सादा रेशमी कपड़ा डाल दिया जाता है और खाना काबा के दरवाजे के सामने वाली तरफ इन पर छपाई और कढ़ाई की जाती है। प्रिंटिंग के शोबे में काम गुलाफ काबा की पट्टी पर आयात की प्रिंटिंग से शुरू होता है। सादा रेशम को सबसे ऊपर लगाया जाता है। कारकुन कुरानी आयात की प्रिंटिंग के लिए सिल्क स्क्रीन, सफ़ेद और जद रोशनाई इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स का बेल्ट डिपार्टमेंट सोने और चांदी से होने वाली कशीदाकारी के मामलात देखता है। इस अमल में सूती और दूसरे धागों को इस्तेमाल करके कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है। ये अमल मुख्तलिफ मोटाई के सूती धागों को दूसरे धागों पर रख कर किया जाता है और स्याह रंग के कपड़े पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस दौरान कारकुन मुसलसल मुतहरिक रहते हैं और ज़रूरी टांके लगाते हैं। इसके बाद कारीगर सोने का पानी चढ़ी चांदी की तार से भराई और गुंबदों की सिलाई शुरू करते हैं। काबे की पट्टी के लिए कपड़े के 16 टुकड़े तैयार किए जाते हैं जिन पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। मुख्तलिफ लंबाई चौड़ाई के 6 टुकड़े पट्टी के नीचे, 4 मजबूत टुकड़े काबे के कोनों के लिए बनते हैं। इसी तरह दीगर हिस्सों में 12 मशलें पट्टी के नीचे, 5 टुकड़े हजर अस्वद के ऊपर और काबा के दरवाजे का पर्दा भी शामिल है। गुलाफ काबा की तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है और उसकी जगह नया गुलाफ चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद बिलतरतीब दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतार कर इसे चढ़ाया जाता है। खाना काबा के गुलाफ को सबसे पहले हतीम के सामने दीवार से खोलकर डाला जाता है और इसके बाद बिलतरतीब बकिया दीवारों पर भी डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। पुराने गुलाफ काबा को उतारने के बाद इसके छोटे टुकड़े काट कर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, सुफारा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन को तोहफ़तन पेश किए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।